الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی تعداد میں بلکہ پورے پاکستان کے عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے. شام کا وقت ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے صلی علی محمد وعلی محمد. اے اجازت نہ پوری شروع کیجیے آپ کے سامنے. پچھلے سرداروں میں بھی اجازت ہے. اگلے محلے والے بھائی ٹک ٹاک اجازت ہے. بسم اللہ. آل محمد کا خالق قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، شام کا وقت ہے. وہ وقت آنے والا قریب ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ زمین پہ آنے والے ہیں. اچھا جی نہیں تو ظاہر ہے جب یہ فرشتے آسمان پہ جائیں گے تو یہ جا کر گواہی دیں گے. جو رات کو آئیں گے وہ جب صبح جائیں گے تو پھر وہ بھی جا کے آپ کی گواہی دیں گے کہ جب ہم گئے تھے یا ہم آئے تھے اس وقت بھی یہ علی علی ہی کر رہے تھے. تقریباً 30 گھنٹے ہو گئے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہوئے. سارے میرے اپنے تشریف فرمائے، سارے سردار بیٹھے. مخدوم صاحب قبلہ کی مالک محنت قبول فرمائے. آؤ جی آئے جی آئے جی بسم اللہ. ہمارے مہمان ہیں مالک ان کو. آؤ جی آؤ میاں جی آؤ میاں صاحب آئے جی آئے جی آئے جی آئے جی. مرید پھر مطلب جہان ہویا میرے بھائی محمد اعظم میاں محمد اعظم صاحب. بسم اللہ جی بسم اللہ. پورے پاکستان کے عزادار جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف فرمائے مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے. مخدوم صاحب کا مالک سایہ قائم رکھے. نالائن عباس نجف عباس مالک ان کو صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے. امام زمانہ کا مالک ظہور فرمائے اور اسی طرح علی علی آپ کرتے رہیں. میاں صاحب کو مالک صحت سلامتی سے ہمارے بزرگ ہیں مالک ان کی شان میں مزید اضافہ فرمائے. یہ پورا سٹیج بھرا ہوا ہے. ہمارے قبلہ بزرگ مخدوم مزمل شاہ صاحب تشریف فرمائے. ملک نحید عباس جگ صاحب تشریف فرمائے. بہر آپ نے اعلان سنا ہے جناب محترم شوکت رضا شوکت صاحب تشریف فرمائے. پیر نجم الحسن نوتک صاحب ظاہر 100 ذاکر پڑ گیا ہے باقی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. مرتضی عاشق صاحب ایک پوری فہرست ہے. پھر جہاں تک آپ سنیں گے ذاکر تو آتے رہیں گے. بابا جی جو بانی ہوئے تو پھر سارے ذاکر ہی جہاں پر بانی کی حیثیت سے نوکری حاضر کر لی آئے ہیں. میں بھی چند لمحات اگر اجازت دو تو عبادت میں گزار لیں کیونکہ میاں صاحب بھی تشریف لے آئے اور آپ عزادار بھی تشریف فرمائے تو میں فائدہ لے لوں ایک بات کر کے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے آپ بھی راضی ہو جائیں گے. اور مسکرا پڑھنا داد اتنی کافی ہے. مسکرانا ہی داد ہے. چیلنج ہے میرا آج تک جو کتاب لکھی گئی ہے ابھی تک اس وقت تک تو ہے. جو کل لکھی جائے گی اس کا میں ذمہ دار نہیں. اللہ نے پہلا جملہ وصول فرمانا جی بات شروع ہو گئی ہے. اللہ نے اپنی پرکار مشیت سے جسے تراش کے خود بنایا ہے اسے محمد کہتے ہیں. ایک یہ ہاتھ دو سبحان اللہ بھائی جان مہربانی لالا جی
سامنے والے یا سیٹ بدلو یا خوش ہو جاؤ. ایک بار ہاتھ سوچا جوان ہے دریا باقر شاہ جی سردار صاحبان عزت دار لوگ امام حسین آپ کو آباد رکھے. تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ اچھا دیکھو ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے, اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں. میں پتو رہنا تھا انہوں نے کئی دفعہ کہ تیرے تے نہ لینے کوئی فرق نہیں کہ میں نوکر ہاں تے ہمیشہ رہنا ہے سادات دے. ویسے اسی نوکر ہیں اسی وہ سیداں دی وجہ تو اسی شیعہ ہو گئے. سادات دا ایک اپنا مقام ہے, آل محمد کے عزاداراں دا ایک اپنا مقام ہے, امام حسین دے مدح خانہ دا ایک اپنا مقام ہے. تو وہ مقام بتانا شروع کرنے 10-12 دن لگیں گے. سیدھا سیدھا بات کر لیں. جو آپ نے داد جنہوں نے نہیں دی ان سے بات ہے, جنہوں نے واہ واہ کر لی سبحان اللہ کہہ لیا وہ تو خوش ہو گئے. ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے, ایک ہوئی ہے ہم سے. جو آپ سے ہوئی ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں, اس پہ داد نہ دینا کیونکہ وہ آپ سے ہوئی ہے. جو ہم سے ہوئی ہے تو بھاویں کھلو بھی جاؤ. غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے علی کے فضائل سنے ہیں ہم سے اور سرکار مصطفیٰ کے فضائل سنے ہیں کسی اور سے. تو پھر آپ کہیں گے نا معاذ اللہ یہ علی کو بڑھا رہے ہیں. نہیں, جس سے علی کے فضائل سننے ہیں اسی سے محمد کے فضائل اگر سنو گے تو تمہیں قدم قدم پہ پتہ چلے گا واقعاً محمد کے عبد کا نام علی ہے. واہ 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 واہ. یار جڑے پیچھے بیٹھے تے مجلس وچ ہی پنڈال ہی ہک کے بول دین تسی چوپ ہاتھ اچھے ہے دریا. مشکل بات شروع کر کھڑا ہوں, مولا میری مدد کریں گے. لالا جی مہربانی, بھیجان عطر خان, اجاز, سار, لالا جی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے یار, نانگے والے آئے نہیں ادھر پر تھوڑے علاقے کے نام ہے تو 100 منٹ لگ جان گے. اتنے سردار بیٹھے ہیں جی. مولا زندگیاں کرے جی. میں دل سے دعا دے رہا ہوں. خوش آمد کرنے والا ہوتا ہی حرامی ہے. خوش آمد کیوں کیجئے, عزت کیجئے تو دل سے کیجئے, نہیں کیجئے تو نہ کیجئے. چونکہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے, علی فرماتے 2 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ایک رزق دوسری موت. علی فرماتے جب دونوں چیزیں ہیں ہی اللہ کے پاس تم حق بولنے میں کیوں پریشان ہو. آؤ سید آؤ, بسم اللہ جاؤ. ٹھیک ہے آجو بسم اللہ. ہوگی توجہ. اگر اگلے جملے پر آپ نے پوری قیمت دی تو ٹھیک ہے, ورنہ پڑھنے والی ہستیاں ہیں میں سلام کر لوں گا, پھر ریت پہ موتی نہیں بکھیرے جائیں گے. یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ علی کے آپ سے غلطی, علی کے فضائل ہم سے سنے, سرکار کے فضائل کسی اور سے, تو پھر شش و پنج میں پڑھو گے. ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے, اس پہ رحیم یار مظفر گڑھ ملتان اسلام آباد بکھر لئے پتہ نہیں کتھوں کتھوں نے سردار تشریف فرماؤ. جیڑی غلطی ساڈے تو ہی وہ دسن لگا. بابا نالائن عباس شاہ جی, ہم اس بندے سے, اب نہیں بولو گے تو میں جا رہا ہوں, ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو پورا نہیں مانا. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا نہ شیعہ نہ سنی, باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا. جن جی چھاتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھے حیدری. یہ کون آندے بھی انہوں نے 3 گھنٹے ہو گئے سن گیا. یہ کیا معجزہ ہے یار. میں تے گڈی تے اتریا تے جھولی چاہ کے دعا دینے لگا کہ یار کیا رونق ہے, کیا روحانیت ہے. ایک اس نے اپنی پرکار مشیت سے بنایا ہے محمد. جو سر محمد پہ یوں ہل جائے کلمے دی جان چھوڑ. ہاں علی تیرا اور میرا مولا ہے, مصطفیٰ علی کا مولا ہے. ہاتھ نہ بھی چاہو تاں بھی ہے, سر مارو تاں بھی ہے. علی کو مولا ماننے سے پہلے مصطفیٰ کو مولا ماننا واجب ہے, لیکن عزت پہلے محمد کی کرنی ہے. ہم شیعان حیدر قرار کو کافر نہ کہے, ہمارا معیار دیکھ. ہم پہلے اللہ کو مانتے ہیں, پھر مصطفیٰ کو مانتے ہیں, پھر اہل بیت کو مانتے ہیں, پھر کسی سب کو مانتے ہیں. پہلے اللہ رسول اہل بیت, باقی سب کی عزت بعد میں. جو بھی عزت والا ہے وہ اللہ کے بھی بعد, مصطفیٰ کے بھی بعد, اہل بیت کے بھی بعد ہے. ہم اہل بیت سے زیادہ عزت دار کسی کو نہیں مانتے.
دنیا والوں کی بڑی عزت ہوگی لیکن اہل بیت جتنی نہیں، اہل بیت کا بڑا مقام ہے لیکن مصطفیٰ جتنا نہیں، محمد کی بڑی عزت ہے لیکن خدا جتنی نہیں۔ معیار سمجھ میں آ گیا ہے؟ جھولی میں پھیلا کے کھڑا ہوں، ڈھیر سارا سفر کر کے میں بھاگ بھاگ کے تمہاری زیارت کو ترسا ہوا تھا، میں آ گیا ہوں، چہرے پہ صرف مسکراہٹ بھی دکھا دو گے تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں قدر پہ آنا بھی تسی اٹھ کے میرے نال داد دیو، صرف چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، اللہ، رسول، اہل بیت، پھر باقی سارا جہان۔ لیکن اب کافر کہو، مشرک کہو، غالی کہو، نسیلی کہو، حقیقت حقیقت ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نماز اللہ کی تھی، سجدے میں محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے، پشت پہ اہل بیت تھے۔ تو آڈے ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے ہو سیدہ جڑے حسین علیہ السلام دی کریم امام میں۔ بسم اللہ، تسی دعا بیٹھے کرو، تسی بڑے ہو میرے۔ بابا جی بڑی گل ہے تو آڈے مولا دی قسم ہے، ہر عزت محمد کے بعد ہے۔ چپ نہیں کرنی، تھوڑی تھوڑی، لیکن عزت کا معیار ہونا چاہیے۔ مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، پھر تمہاری عقیدے کی وکالت کرتے ہیں۔ شاباش تو حق ہے نا، باقی تو خیر ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ غریب گھر کا بچہ تھا مصطفیٰ، بکریاں چراتے تھے، داد نہیں ملوگی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پلتے رہے۔ ایک کچا سا مکان تھا، چمڑے کا بستر تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ میں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں جتھے بیٹھے نا لالا اتھے میں ہوں نا، میں ہن تک داد شاہ دے کے فارغ ہوں۔ میں پڑھدا چنگا چاچا ظہور ہاں یا نہیں، میں سندا بڑا چنگا۔ سننا بھی ہر بندے کو نہیں آتا، جسے آتا ہے وہ اپنا استعمال فن کرے، جسے نہیں آتا وہ ثواب تو اسے بھی ہوگا۔ جو سامنے بیٹھے ہو ڈاکٹر صاحب یہ عزادار میں جناب علی بھائی جان کون ہے سرکار، توجہ رکھنا۔ سیدہ مدد کری میں کہوں اور یہ پہنچ جائے۔ اس محمد کو غریب لکھ رہے ہو جس کا سامنے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، جس کا پورا عرب مقروض تھا، وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی تھی۔ واہ واہ، تو آنو واہ واہ بھائی جان، میرے بڑے ہاتھ پہ چاہنے نے، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا ہوں دی خیر ہے۔ جدی چھت غازی دا عالم میں تے وفا یاد ہاتھ اچھے حیدری۔ واہ جنگ کیا بات ہے، واہ جنگ کیا بات ہے، واہ سید کیا بات ہے۔ ایک باری ہاتھ چاہو تو جڑے جوان بیٹھے حیدری۔ اللہ اکبر، کتنے سلام کروں آپ کو یار جو شان مصطفیٰ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ پھر سانس لے لو۔ مجلس شروع ہوئے تو پڑھن ہور طریقہ ہے، مجلس مکن والے ہوئے تو پھر ہور طریقہ ہے۔ آپ کو واہ واہ، قبر تک نوکر، خوشخبری، گڈ نیوز، اچھی خبر آپ کے لیے، میرے لیے، مداح خانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، سب کے لیے اچھی خبر۔ کیا ادھر مرنا ہے، ادھر علی نے مل جانا ہے۔ یار ہستے پو یار، ہسن دے پیسے لگتے ہیں علی دے نات ہے، جی علی دے نات ہسنا نہیں ہوتا تو پھر خوشی مقدر ہی نہیں، پھر خوشی مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں ہے۔ کون سا عرب کا تاجر تھا جو خدیجۃ الکبریٰ بی بی کا مقروض نہ تھا؟ سار اٹھاؤ، تھوڑا سا ہلاؤ، مجھے مسکرا کے دیکھو تاکہ مجھے پتہ لگے میرے اپنے تشریف فرمائے۔ کون کا عرب کا سردار تھا جو خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہ تھا؟ شہید محسن نقوی علی اللہ مقام مجھے فرماتے تھے جب تجھے مجمع داد نے دے خود کو واہ واہ کر لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے۔ اسے میں نے کبھی بے چین ہو کے نہیں سونے دیا۔ واہ 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 واہ، جتی تواڈی چوم کے میں ذاکر ہو گیا تے میں دعا اج اتھے دعا کرو بھی جڑے تھکے نہیں نہ دی تھکاوٹ اتر جائے، جملہ میرا رسول فرما لے۔ اتنی بڑی بات ہے، جبریل بھی واہ واہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ کیا کر کے میں آپ سے کہوں کہ توجہ کرو، عرب کا ہر سر ہے، میرا اللہ بول پڑھنا یار، عرب
کا ہر سردار خدیجہ الکبریٰ کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ او یار کیا بات ہے آپ کی سماعت کی، کتنے سلام کروں حسین کے عزاداروں کو۔ جیدی چھاتے اللہ میں بڑا بڑا سخیلہ لکھل اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ کالے کپڑے پا کے داد نہ دے وے تو تلاشی دے وے۔ بوانے دا نعرہ جی ہاتھ اچھے حیدری نا نا۔ آپ کو کیا بات ہے کہ جنہوں نے یہ تقسیم کو وصول فرما لیا ہے، حضرت ابو طالب نہیں ہے، نہیں، وہ علی کا بابا ہے۔ یہ علی کی جو زبان ہے یہ لسان اللہ ہے نا۔ ہائے جعفر، ہائے جعفر، یاد کرے گی زمانہ، یا ہم جانے والے ہیں یا وہ آنے والا ہے، دونوں میں سے ایک کام تو ہے، یا موت قریب ہے یا ظہور قریب ہے۔ کس مقام پہ کھڑا ہے علی کا بابا جسے علی جیسا سلطان کہتا ہے یہ میرا ابا ہے۔ چھوٹے بندے نے کہا ہے بابا، غریب گھر کا بچہ تھا، 5-4 منٹ کی داد ہے، مولا کی قسم کھا کے ممبر پہ کھڑا ہوں یار، اتنے عزادار جمع غفیر ہے، حسین کے ماتمی کا زیارت ہو گئی ہے، حسین کے ماتمی کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ 5-7 منٹ کی داد، منٹ تو ایک بڑا ہوتا ہے، تو 5-7 منٹ کی داد ہو، داد سے تو کان بھر گئے، لیکن بچے نو گھروں لبے تو باہروں تو نہیں نہ منگدا۔ تسی جے دیو تے اکثر سانو گھروں لب گئی ہے یار، ضروری آخر سانو کراچیوں لبی ہے تو سانو اتھوں لبی ہے، نہیں سانو گھروں لب گئی ہے۔ محمد کی سادگی سے لوگوں نے فائدہ اٹھا کے غربت لکھی ہے، اور سن لے زمانہ، محمد کی زبان دشمن کے زبان کھینچ کر میں تیرے کتوں کو پھینک دوں جو میرے مصطفیٰ کو بھونکتا ہے جہاں بھی رہتا ہے۔ سادگی غربت کی نشانی نہیں، شرافت کی علامت ہے، شرافت کی علامت ہے۔ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، سنت رسول ہے بکریاں چرانا ہے، ہم نے کب انکار کیا کہ نہیں ہوگا؟ پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے بکریاں چرانا سنت رسول ہے، بکریاں پالنا سنت رسول ہے، ہوئے یوں سرما لگاؤ سنت رسول ہے، یوں کرتا پہنو یہ سنت رسول ہے، یوں پاجامہ پہنا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں تیل لگایا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں زلفیں سنوارا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں گھر میں آیا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں گھر سے جایا کرو یہ سنت رسول ہے، سفر ایسے کیا کرو سنت رسول ہے، مہمان ایسے بنا کرو سنت رسول ہے، میزبان یوں کیے بنا کرو سنت رسول ہے، بچے کی پرورش ایسے کیا کرو یہ سنت رسول ہے۔ مصطفیٰ نے حکم دیا ہے نا، یہ کسر پنجتن پاک کی قسم، حضرت عباس کے علم کی قسم، جو چھت پہ لگا کے تم اپنے شیعت کے ہونے کا دلیل دے رہے ہو، جو عباس تمہارے گھر پہ سایہ کر کے کھڑا ہے، مجھے اسی کی قسم، تیرا ہاتھ نہ تب گیا، تیری دعا قبول نہ ہو، مجھے فون کری مذاکری چھوڑو، ہاتھ نہ اٹھا تو اپنے ہاتھ دے ظلم دی معافی منگی، کیرا ہاتھ نہ گناہ کر بیٹھا، جو غازی دے بابے نے میرا سلام ہی نہیں کیتا۔ حد ہو گئی ہے، یہ جتنی شریعت میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے، یہ سرکار مصطفیٰ نے مدینے میں لوگوں کو بتائی ہے، گھر میں کیسے آنا ہے، گھر سے کیسے جانا ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، سرما کیسے لگانا ہے، تیل کیسے لگانا ہے، کنگھی کیسے کرنی ہے، کرتا کیسے پہننا ہے، پاجامہ کیسے پہننا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے، جب سونا شروع کرنا ہے تو کس انداز سے شروع کرنا ہے، جب اٹھنا ہے صبح تو کس انداز سے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ سارا دین، اب نہیں بولو گے تو جعفر جانے لگا ہے، یہ سارا دین حسین کے نانا نے مدینے میں بتایا ہے۔ پاکستان کا امن خراب کر کے چند مولویوں کے پیچھے نہ جانا، سوال ہے میرا پڑھے لکھے
کیوں بھول تاری دعا ہے مرشد جڑا ہاتھ چل گئے ہاتھ حسین دے نانے تو خیرات لے گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جندا پھیپڑا کام کردا ہے ایک باری تو اچھا بولے چا جوان جڑا بیٹھے دل پہ کردا یار علی دا نا ہے علی اللہ اکبر ہے کسی کی دی ہوئی خیرات ہے جانے لگا ہوں کوئی پہر تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے حاضری لگانی ہوتی ہے نہ بھی پڑھتے تو بھی ہماری حاضری لگی ہوئی تھی ہاں وہ پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے حاضری لگوانے کے لیے غیر حاضری نہ لگے سید کی بارگاہ میں غریب گھر کا بچہ تھا بکریاں چراتے تھے چلو جی اس سے ہمارے کوئی غرض نہیں ایک چمڑے کا بستر تھا ایک مٹی کا پیالہ تھا یتیم تھا اچھا اپنی زبان گل کرا میں کیڑا یار تواڈے ہی ہاں اے مظفر گڑھ تے جنگ ایک کوئی ساری ثقافت ہے میں تواڈی نوکری کرن بادشاہ دے حکم تے آیا پیر نالائن عباس بخاری دے کہ مینوں کوئی جنگ دا بزرگ ہی حکم کر دے اپنی زبان گل پہ کر دے کہ یار ظافر ساڈے جنگ وچ ایک مومن بچہ عزادار ہے تے شادی کرنی ہے تو یار پاکستان وچ حسین دی نوکری کر دے کوئی اچھا رشتہ لب کے دے تیرے تو بابا جڑا ذاکر نو داد نہیں دیندا اللہ انہوں ذاکر بناوے انہوں پتہ لگے نا بھی ذرا چپ کر کے بوے کنج ہوندا ہے لکھ تو دیا تم نے کہ غریب تھا معاذ اللہ بکریاں چراتے تھے ایک مکان تک بابا جی شادی کرنی بچے دی تو انہوں نے کہ ابھی تو رشتہ لب کے دے کہ بلا کیسا رشتہ ہونا چاہیے حق بنتا ہے نا پوچھا میں بچی پڑھی لکھی ہوئے اچھے خاندان دی ہوئے اچھی سیرت ہوئے خوبصورت ہوئے شریف ہوئے خاندانی ہوئے کچھ چیزاں جہیز بھی لے کے آوے میں ہوندا جتھے تسی بیٹھے ہو نا قبلہ تسی میرے پیو جیڈے ہو میں ایتھے تواڈی ہتھاں دا بوسا لیون دا دل پیا کردا تسی پہلے پہنچ گئے ہو جدہ انہوں نے یہ شرطاں بزرگاں نے رکھیاں میرا بھی باقر شاہ حق بن دے نا کہ میں نہیں پوچھاں جی بچہ کی کر دے جس بندے نو سالن دے ذائقہ دا نہیں پتا انہوں حسین دی مجلس دے ذائقہ دا بھی نہیں پتا وہ بیٹھا ہے انہوں ثواب ہوئے گا جڑے بول دے پائے ہو تسی کمال پہ کر دے ہو بچہ کی کر دے بزنس بکریاں چار دے تو آڈے ہو بابا جڑے اپڑ گئے ہو اچھا جی گھر مکان یتیم ہے غریب ہے یا علی مہربانی جی کوئی وارث یتیم ہے گھر بھی نہیں غریب بھی ہے یتیم بھی ہے چراندہ بکریاں ہیں میں ہاتھی بن سکتا نا بابا جی مسکین آدمی ہاں تسی جنوں بھی حکم کرو گے رشتہ مل جائے گا میں مسکین نو حکم نہ لاؤ بچی اللہ دے سامنے کون شرمندہ ہوئے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے ادھے واجب پہلے محمد دی عزت کرے تے علی دی عزت بعد ہے میں شیعان حیدر قرار دی منت پہ کردا برادران اہل سنت دی منت پہ کردا خوش تے ہو جایا جے یار شان مصطفی اس تو یہ بچے نو بھی سمجھ آ جانی ہے تم نے لکھ تو دیا کہ محمد غریب گھر کا بچہ تھا ایک چمڑے کا بستر تھا کچا مکان تھا مٹی کا پیالہ تھا چلاتا بکریاں تھا اگر محمد اتنا ہی غریب تھا تو یہ تیرے عرب کے 20 لوگوں نے بھی دیا محمد کو رشتے پہ رشتے بھی دے رہے ہو غربت بھی لکھ رہے ہو جس داد تھوڑی لگے میں ادھر باتا بے نہ ناراض نہ ہوئے دے یار آپ سلامت رہیں جی آپ جی ہیں جی چلو سارے بول پو حیدری آئے مہربانی لالا جی عزت پہلے محمد کی ہے ہر عزت مصطفیٰ کے بعد ہے
چھٹی کرنے لگا ہے جعفر. معذاللہ یار کم از کم یزیدیت تو نہ بھرو نوجوانوں کے ذہن میں, اسلام تک تو رہو یار. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل, یہ دہشت گردی ہو گئی ہے تو شیعوں کی اذان میں ایسا ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یار خدا کا واسطہ ہے, مسم پاکستان دا امن قائم ہوئے, انہوں قائم رہن دے. مولوی نہ پیچھے نہ لگیں, مولوی نہیں چنگے ہوندے. غازی دی قسم ہے, میں سچی گل پہ آنا, چوک میں کھڑے ہو کر علی جن ولی اللہ پڑھا کر. علی جن ولی اللہ پڑھنے سے ملا کافر کہتا ہے, اللہ مومن کہتا ہے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکی اللہ کرے ہون لالا شیعہ نہ ہوئے. آج فیصلہ کریں جنگ کی دھرتی پر. فیصلے والے لوگ تشریف فرماؤ. جنگ کی دھرتی بڑی, یا علی پڑھو کتابیں, ہمارے علماء نے تو لکھا ہے, پڑھو کتابیں. گوگل کے نیچے پوری لائبریریاں پڑھی ہیں, ایک بٹن کے نیچے. ساری رات دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو, نیٹ پہ بیٹھ گئے, ایک آدھی کتاب بھی پڑھ لی, جو مسئلے مکن. جب بھی ہائے میں کہاں آگے بی بی مخدومہ مدد کرنا, جملہ بھیجا ہے تو خریدار تو ہیں, ان کو تھوڑا سا اور جگہ دینا. میں منت کر رہا ہوں علی کی مخدومہ بیٹی. جب بھی نالین مصطفیٰ, سرکار مصطفیٰ کی نالین کمزور ہوتی, ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی, ایک ہی آواز دیتے حسن کے نانا, یا علی. جی مولا, جوتی کو ٹانکا لگاؤ. صدقے جاواں علی دے نوکرا تو, پتر وار دیا میں علی دے نوکرا تو. بول پہ تھوڑا جا تکلیف ہے تکلیف, معافی دے میں اگو جو بیٹھے. سادات عظام تشریف فرمائیں, دشمنی پیران دیئے تے گل سے اپنی پائی ہوئی ہے. چنگا نوکر ہوئی انہیں جڑا سردار نے دشمنی اپنے گل پا لوے. سادات تے واجب ہے نوکر نو دعا دینا, باقی جڑے میرے ویر بیٹھے نے ان تینوں تو میں داد کھول لانگا, مسئلہ ہی نہیں. بلا تشبیہ نالین مصطفیٰ اٹھا کے آپ کے اور میرے مرشد علی ٹانکے لگا رہے ہیں. جناب مرتضی کمبر صاحب, او جی او بھائی جناب, ٹانکے لگا رہے ہیں علی. تک گئے ہو, 1 2 3 یہ بندے رہے. اچھا, سارے لوگ مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ جی, یہ ہر وقت آپ کی نالین کو علی ٹانکے لگاتا ہے, کبھی یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو. سرکار فرماتے جو لگاتا ہے نا اسی سے پوچھو. سارے مسلمان علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سلام. علی فرماتے میرا بھی سلام. ہمیں دے نالین مصطفیٰ. وہ کیوں؟ ہر وقت تو نے قبضہ کیا ہے, کبھی ہم بھی یہ ٹانکے لگائیں. علی فرماتے ہیں مجھ سے نہ الجھو, جس کی نالین ہے اسی سے پوچھو. آپ نہ ہوتے تو یہ چپ کر گئے تھے. میرے بعد سیٹا بدلیا جلالا, بولنے والا بندہ آگے بیٹھنا چاہیے. جب چپ کر کے سنے چلو پیچھے ہو جائے بد خیر ہے, کوئی مسئلہ تھوڑا ہوتا ہے, چونکہ اگلے محلے تے حق زیادہ ہوتا ہے. نالین مصطفیٰ اٹھا کر بلا تشبیہ آپ کے اور میرے مرشد علی یوں نالین رکھی ہوئی ہے, سرکار کے سامنے آ گئے. سرکار مصطفیٰ کے سلام. یا علی وعلیکم السلام, کیسے؟ یا رسول اللہ آپ انہیں خود فرمائے نا کہ یہ نالین آپ کی کو ٹانکے لگانے کا شرف مجھے حاصل ہے, انہیں کیوں نہیں؟ کیا بات ہے یار آپ کی جو توجہ فرما گئے. سرکار فرماتے اللہ نے مجھے کن لوگوں نے بھیج دیا جن کو میری نالین کی معرفت نہیں, وہ حقیقت مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے. میں یہ تو اگر کہوں خطابت میں تو کہہ سکتا ہوں کہ پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے, چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے. اب پھر ایک آدھے بندے سے گزارا نہیں نہ ہوگا, چونکہ بات بہت بڑی ہے. سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس جوتی نے جانا ہے عرش پر, اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگ ہی نہیں سکتے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے, 1 سیکنڈ یہیں پہ رکھنا, تمہاری دعا قبول ہوگی. تم نے نہیں اٹھائے تو خیر ہے. سرکار فرماتے ہیں اس جوتی نے جانا ہے عرش پر, اسے غیر معصوم کو چھو بھی نہیں سکتا. آج اس عظیم مجلس حسین میں مجھے آج پتا چلا ہے کہ سیدہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی, چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں 2 گئی ہے. ایک وہ جسے علی کے ہاتھ لگے, دوسری وہ جسے سیدہ
کے ہاتھ لگے، لیکن دونوں جوتیوں کے جانے میں فرق ہے کیا؟ جسے علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے سے باہر رہی، جسے بطول نے لگایا وہ پردے کے بھی۔ او یار کیا بات ہے تمہارے عشق کی، او یار کیا بات ہے ان اٹھو ہوئے ہاتھوں کی۔ جلدی 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 باجر جلدی جلدی ہاتھ اونچے حیدری۔ ایک بچے نے فرمائش کی ہے وہ پوری ہو جائے، میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی فرمائش ہے چلو ماتمی ہے مولا کا، مولا کا فرمان ازادار کا دل نہیں دکھانا چاہیے، وہ کہے گا کہ پوری نہ کی، پتہ نہیں کیوں نہیں کی، اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ کوفہ کے منبر پہ علی بیٹھے تھے، بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں، ایک بندہ مسجد میں اٹھ کھڑا ہوا، میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اس نے کہا یا علی معاذ اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں، تو عدل سے تقسیم نہیں کر رہا۔ علی کو بھونکا نا، جلال میں آ کر ابو الحسن کہتے ہیں نکل کتے، یار ایک دو، اماں نے تو بیٹا آزادار ہی مانگا تھا، اماں کی دعا تو یاد رکھنی چاہیے، نکل کتے۔ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتا بن جا، نکل، جیسے بندہ بزرگ بھی کہہ دیتا ہے، کہا نکل کتے، وہ کھڑا کھڑا کتا بن گیا۔ علی نے بیر رکھنا تو کھول کے رکھو، دیکھ لے بندہ کیے، اس کا لباس اڑ گیا، وہ کتے کی شکل سے مسجد سے نکلا، کوفہ کے بچے جوان بزرگ بڑے نکے چھوٹے سارے پچھوں، کوئی اٹ کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی تھوک کوئی بجا کوئی لاکھوں کوئی لعنت، ہر بندہ کہ وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا۔ جنگ نہیں بولے گا تو آج تو بات جملہ ہی نہیں پڑھنا، پڑھنا ہی نہیں، منبر تے وعدہ ہو گیا، کدی سن لینا تو میں دس دینا، اگر نہ بولے تھے مزاج ہی تواڈے تے اور کسے ضلع تے مزاج ہی نہیں کہ جدڑ نواں کتا آ جاوے شہر وچ جڑے پہلے پرانے کتے ہوندے نے، جو حال ہو کر دن جناب میرے تو بہتر جان دن۔ یہ نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، 1 2 3 4 پاکستان کے جتنے نیٹ ورک ہیں ہمارے آزاداری کے لائیو چلانے والے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پاکستان سے لے کر دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ جناب کو اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جتنی دیر کہے میں کھڑا رہوں گا، یہ میرا جملہ وصول فرمانا ہے، کتے بندے پچھوں۔ حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی شکل کتے والی تھی، عقل تو تھا نا، اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے، کہ جو پردے میں تشریف فرمائے کل سے اب تک حسین کی کنیزیں، یہ جملہ ہے ان کے حق میں، وہ مجھے دعا دیں گی، انہوں نے حصے دی داد تے تواڈی داد کھون تے دل پہ کر دے لمن تے نہیں، بھائی جان مولا دی قسم ہے گل ہی ایڈی بڑی ہے۔ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسے یہ گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی بلا تشبیہ روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندا کتا نجس کتا لو لوہان یہ میرے گھر میں کہاں سے آیا، روٹی توے پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا، پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 مارنا نہ مارنا، کیوں؟ کہتے ہیں یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں، کہتے ہیں شوہر ہے میرا، کہیں حرامی علی کو تو نہیں بھونکا۔ یار ابھی دیکھ لے، چلو چل چل پڑھ لو بھائی بس میرے بچ پائے گا۔ ہاں علی پہ بھونکنے والوں کے ناک بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ بس 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 لالا بس 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 لالا بس، خیر خیر بس نہیں۔ اس کی بیوی جو تھی نا وہ مومنہ تھی، یہ جملہ میں تمہیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ورنہ نہ پڑھتا۔ اس نے رسی ڈھونڈی، اس کو دروازے پہ باندھا، کتے صاحب کو چادر سر پہ رکھی، سیدھا امیر المومنین کی بارگاہ میں، سلام مولا۔ علی فرماتے میرا بھی سلام، کیسے آئی ہو؟ ایڈی بڑی داد بعد فوراً داد لبدی نہیں پر بندی ہے۔ مولا میں آپ کی مومنہ ہوں، محبہ ہوں،
علی فرماتے میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں. شاباش، یہ 100/100 نمبر ہے. ادھر والے 33 بھی لے جاؤ تو بڑی گل ہے. کیوں آئے ہو؟ سرکار ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو آپ نے کتا بنایا ہے. اور میں نے تو نہیں بنایا، بن گیا. مولا چلو وہی ہن گل وڈی ہے. مولا وہ میرا شوہر تھا. علی فرماتے پھر سفارش کرنی ہے جو؟ نہ یا علی، تیرے دشمن کی سفارش اور میں. میں پھر منت کراں گا یار، شام دا ٹائم ہے، علی دی دھی دا واسطے نے جڑے بچے جوان بزرگ وڈے نکے بیٹھے ہو نا. بزرگ چلو ہاتھ نام ہی چامن تے خیر ہے، جڑے جوان بیٹھے اسے جملے تے بول پویا جے پوری زندگی جعفر نو داد نہ دیا جے. علی فرماتے ہیں جب تو سفارش کرنے نہیں ہے تو پھر کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے سرکار میں تو اپنا دکھڑا پیش کرنے آئی ہوں. کیا؟ کہتی ہے سرکار وہ تو آپ کو بھانگ کے بن گیا کتا، اس کے 4 بچے ہیں. یا علی میری سزا ہے، میں کتے کے بچے پالتی پھروں. جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک باری اچھا بالے ہے علی. آیا علی ہر حال میں واجب ہے. علی ہر حال میں واجب ہے. اس علی کی ولایت واسطے او بی بی پیدل ٹوری ہے. ایک جملہ پڑھنے تک شام نہ ہوندی تو میں چھوڑ دے وہاں. پیچھے پڑھنے والوں سے معذرت، بادشاہ سے بھی معافی. ایک جملہ اس مخدومہ کے لیے. 100 ذاکر پڑھ گیا ہے، ابھی پڑھنے والی فہرست ہے پوری. وہ پاکستان دا سارا آزادار تھے جھنگ کٹھے پورا سال بھی مخدوم صاحب مجلس کرامن نا تسی سانو سنانا دے ہو، فلانے ذاکر نو سنا گے، فلانے عالم نو سنا گے. ہے کرنی آئے ہوتے ہے کیوں نہیں کرو گے؟ میں نو عباس دے کٹے بازوں دی قسم ہے تسی سانو سنانا دے ہو. جیڑی زخمی دھی ہے نا علی دی، وہ جعفر نو سنن نہیں آئی، تیری ہے سنن آئی ہے. جیڑی آئی تیرے واسطے انہوں آج خالی نہ ٹوری. کہ میرے تے مجلس مکدی نہیں پئی، میرے ٹائم ہے نہ کر سکو. مخدوم صاحب دے ٹائم ہے چکرنا، ملک نہیں دے باس دے وقت چکرنا، کسی اور مدا خان دے ٹائم چکرنا. ہے کیتے بغیر نہ جائیں، ورنہ آمن دا مقصد کوئی نہیں. میں پتہ مسائب شروع کیوں کیتا ہے؟ میں فائدہ لینا چاہتا تہاڈی روحانیت تو، کیونکہ منظور نظر لوگ مل گئے ہو تو تہاڈی ہے نال نہ میرے جملے تے قبولیت دی مہر لگ جانی ہے. پوری دنیا تے پڑھساں تے تہاڈا نام لے کے پڑھساں، لیکن تہاڈی ہے نال مہر لگنی ہے. تے غریب مسکیناں تہاڈے سامنے ہاتھ بن نکلو. غریب تو غریب بندے دی بیٹی مر جانا، میں اپنی زبان پہ گل کردا. غریب تو غریب بندے دی وہ ہے کرن والے آزادارو، وہ تہاڈی جُتیاں تے میں پتر قربان کر دیواں. غریب تو غریب بندے، ریڑی والے دی بھی دھی مر جائے نا تے بندہ 20 سال تو بعد بھی اس ریڑی والے تو پوچھے تیری دھی دی قبر کتھے؟ واہ 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 واہ. تو خیرات دیون والی تہاڈے تے راضی ہے، میرا کوئی گل نہیں. تو سیدات دی محنت تے راضی ہے جناب سید عالیہ سیدنا روشن. میں نوکر ہاں تہاڈا، معافی دے ویا جے. تہاڈی ہے تو میں پتر قربان کر دیواں. اے ہے واسطے شام وچ وئی گئی. سید دا دل نہیں پہ بھردا اپنی دادی نو پرسا کس طرح مقاواں. 24 گھنٹے تو دوتی چھ، میں پہلے آکھیا 30-35 گھنٹے ہو گئے نے یار. تو اس غریب نو بندہ رومن والے پوچھو نا تیری بیٹی دی قبر کتھے؟ وہ ہاتھ پکڑ کے نا بیٹی دی قبر تے لے جاندے. دعا کر تم ماتمی و آزادار بیٹھے ہو میری سنگت ہو یار، یا من موت آ جاوے کہ میری لاش گھر جاوے، یا ہزاراں دا اجتماع ہے کرے. ایک دعا علی دی دی قبول کرنی ہے، یا میں مرسا یا تو ہے کر سے. میں اپنی جوانی تیری ہے تے لا دیتی ہے. غریب بندہ بھی بیٹی دی قبر تے لے جاندا ہے. او ہے کر یا نہ کر، میں تے موت منگ کے کھلوتا. اللہ تین کدی مدینے لے جاوے نا، محمد دے روزے دی جالی تے ہاتھ رکھ کے پوچھی صحیح سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کتے؟ دیندا ہاتھ لا دے، اگر ناراض نہ ہوئے تے ایک باری سر تے مار لے. محمد دی دھی تیرے تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے گی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. حوصلہ سید، میں نے تہاڈے تے مولا دی قسم میں بڑا رشک پہ آندے.
3 گھنٹے ہو گئے پیو پترا نو غریباں نو روندے روندے تے تہاڈی بھی ہمت ہے یار جڑے سیداں نو پلسا بیٹھے دیندے ہو جڑا ہاتھ رکھدا ہے تے جوان ہے میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں تہاڈی گل تو کیڈی سونی گل پہ کردا ہے آندا ہے 2000 بلب روشن ہوندا ہے مسجد نبوی وچ جدن مغرب دی اذان ہوندی ہے جدن بلباں دی روشنی ویکھ لوے نا پھر پیچھے مڑ کے ویکھی ایک تینو اندھیری نگری ویکھنا بنی اج بھی پوچھنا پیندا ہے حسن دی ماں دی قبر کتھے لالا میرا پتر میرا بیٹا ناراض نہ ہوئے اللہ تیری زندگی کرے جناب سیدہ دا تو مہمان ہے بی بی قبول کیتا ہے تو صف دے آئے نا کھانو سلام میں نوکر ہو گیا نا جی میں شہادت سیدہ نہیں پہ پڑھدا جملہ میں آکھی اگلا جملہ ہن کی میں آکھاں کوئی سید میں نو اجازت بابا نالین شاہ جی دین دیو اجازت سید ہو دلو اجازت دیوی ہے جی میں انہاں ماتمیاں دے حوالے کراں تے انہاں دے جگر تے سیدہ اثر پاوے تے ہے کر لویں چونکہ یہ جڑی ہے یہ فرشتے لکھنا ہے نہیں نہ تو لکھی بھی نہیں جاندی جتنی تو ہے کر دے جدن محمد بیٹی دی قبر تے رو کے چپ کر دے نا پھر تیرا تے میرا مرشد علی نجف دا شاہ ماتم کر کے آدھے اللہ دا نبی میں توڑے تو بھی بڑا غریب ہاں رسول آدن کائنات دا امیر ہے تے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے ماتم کر کے لئے آدن اللہ دا نبی تسی نصیب آلے ہو تو آدھی بیٹی دی قبر دا نشان ملے یا نہ ملے دفن تے وطن تے ہوئی ہے علی آدن میں او غریب آدھے جترائے دیا تین رل رل کے مر کسے نو شام کھا گئی کسے نو کوفہ دیندہ ہاتھ آئی جو سر تے نہیں ماریا ہاتھ نہ بنو میں نوکرہ توڑا میں گناہگار ہو جاگا آزادار دے ہاتھ بننے ویک کے میں نوکرہ دی دے اگر جملہ پورا انجو نہ سنا ہوا جتنے جوان بیٹھو تو انو اکبر دا واسطہ ہے سر تے ہاتھ مارتے میں جملہ پورا کرا بابا جی سر تے ہاتھ مار لو واسطہ دیتا تو رو لالا ہو بیٹا ایک باری سر تے مار لے ہاتھ دینو واسطہ جو پہ دینا حسین ہاتھ ماتم روکی نا جدن علی رو کے چپ کر دینا پھر تیرا مرشد حسین کربلا والا غریب ہاتھ بن کے آدھے نانا تے بابا دھی دی غربت میں تو آدھے تو ہی بڑا غریب ہاں حسین تو کی میں غریب ہے آدھے جدن تو آدھیاں دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری 4 سال دی معصومہ جنو سجاد رسیاں دینا اسے محلے چولے دینا سید توڑا دل نہیں مرے جنا جنہ ہاتھ سر تے مارے حوصلہ حوصلہ اور میں نے مخدوم صاحب روکے میں یار ماما زخمی تھی اتنی ہے ضرور کرنا جو زخمی کرنا آلی تھوڑی ہے جی تو میری ہے جی گواہ پڑ جاوے عید ہوندی ہے نا لالا انہاں نو پتہ ہے یہ میری گواہی دین گے میرا بہنا بھیرات جان دین نا بہنا نو عید ملن سید میں نو غازی دی قسم یہ بہن دی فطرت ہے اگر بھیرا ہوئے نا امیر تو بہن نو عید دیون بہن دے گھر جاوے پتہ ہے امیر بھیرا دی بہن لالا کی آندی ہے بھائی جان میں نو ساریاں دے سامنے عید دیو انہاں پتہ لگے میرا ویر کتنا امیر ہے تے اللہ نہ کرے جے بھیرا ہوئے غریب او بہن نو عید دیون جاوے بہن بھیرا دا ہاتھ پکڑ کے آندی ہے میں نو ساریاں دے سامنے عید نہ دے جیندہ ہاتھ نہیں ماتم مستے اٹھیا تھک گیا ہوئے گا ہے تے ازادار میں تیری محبت ویک کے پڑھدا نہ جاوا اللہ کرے تے تو سندا جاوے حوصلہ اللہ او مولا تیری جوانی قبول کرے ایک باری سارے ہے کر دیو ہے سیدہ غریب بھرا دے ہاتھ پکڑ لیں دیئے بھائی جن میں نو سارے اندر سامنے عید نہ دیو اندر آ جاؤ چاہ پی لاؤ پانی پی لاؤ نالے میں نو عید نہ دیے تا کر تو میرا غریب بھی رہا ہے میں جدن مجلس تے جان دیا نا مولا کرو تیرے واسطے دعا کر دیا جدن تینو مولا دیوے تو میں نو عیدہ دیویں براتاں دیویں لباس لے دیویں زیور لے دیویں
اٹھ کے یا مینو مار دیو گے یا گھر تک گل لاؤ تو انہوں یاد رہے کہ بھائی جان تو جوانی دی قسم نہ کھاوا سیدہ دی قسم کھاوا او غریب بھرا دی بھین جیڑی بھرا تو عید نہیں نہ مگ دی جتر اسے بھین دے سر دے آوے نہ موت اسے غریب نوا دی آج کچھ کر کفن خود پوا ورنہ لوگ آکشن غریب دی بھین ہے کسے ہور کفن پوا ہے سر تے ہاتھ مارو جڑے اکبر دے نوکر بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے اجے جیڑا بڑا غریب ہانا تو آڈا مرشد حسین بی بی زینب نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد کفن سجاد پھوپھی نو پوائے ہے جیڑا بڑا غریب ہم مشہد علی رضا مولا کم والی بی بی نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موجزے نالا آکے پھوپھی نو کفن پوائے ہے ماتم میں کران تے ثواب دینو ہوئے اللہ جانے کہ دا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی بھین سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب پھرا ہے اور سجاد دشمن نشارے اور سجاد میں نو محلے چولے جو دفنا اور سجاد میری رسیہ نک بس کر دیو غازی دا واسطہ میں سیدو جان دیو میں نوکارا تو اڈا اگر روکے دیتے پھر جڑے جوانو وعدہ کرو تو انہوں معصوموں دا واسطہ ہاتھ سر تے مارنے سینے تے نہیں مارنا بس کر دیو اگلی گل اوکھی ہے ایک باری تے ہے کرو تو جڑے سامنے میں نہ بن ہاتھ یار بیٹا بھی رہا ہے او اللہ باس آلے ہو سارے نیٹ ورک کہہ لے ہو ویک کوئی نہ مومنن ہو یار اللہ ماں تیری ماتم دی قسم حوصلہ میرا چند اللہ ماں سید محمد مہدی اس تو وڈی ہے کریا جے ورنہ میں نہ روکو سید محمد مہدی بحر العلوم آندن میں خواب حسین مولا نو پوچھیا مولا تو اکبر دی برچی کڈیے عباس دے بازو چاہر اصغر دا تیر کڈے مولا کربلا کتھے تساں بھی ہے کی تیئے تو صابران دا سلطان ہے حسین فرماندن سید محمد مہدی تو سید ہے میری نسل چوئے میرے ازاداران دسی شاید میں غریب دی غربت تے کوئی ہے کرے فرماندن کربلا 2 مقام ایسے ہیں جتھے میری بھی ہے نکل گئی مولا مقام کہڑے نے فرماندن پہلی دفعہ ہے نکلی جدن اصغر نو تیر لگا مولا اکبر دی برچی تے ہے نہیں نکلی تے اصغر دے تیر تے کیوں فرماندن اس کتے اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پہ چمدا ہے فرماندن میرے لب اصغر دے رخسار تے ہم سر تے ہاتھ مارے جے سینے تے نہ ماری جڑے جوان ہو محمد مہدی دے مولا دوسری دفعہ ہے فرماندن دوسری دفعہ ہے نکلی ہے جدن مینوں سکینہ میدان وچ ملنے رہی ہے مولا معصومہ دی آمد تے کیویں ہے نکلی فرماندن چوتھے قدم تے میری بیٹی ہے اس کتے 5ویں ضرب میری گردن تے ماری ہے میری سکینہ دی انہوں نہ مار انہاں چھڑاوے والا کوئی نہیں انہوں نہ مار انہاں بچاوے والا کوئی نہیں حسین آدن اس وقت میری ہے نکل گئی جدن شمر کتے نے خنجر زمین تے سٹ کے ایک ہاتھ نال سکینہ دے وال پکڑ کے دوسرے ہاتھ نال اس تماچے شروع کیتے میں کہ پروردگار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کہاں ویسے کہ جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی پھر کہ سیدہ معصومہ صلوات اللہ علیہ یہ آج کی عظیم الشان صفیزہ زیر انتظام با سید زرغا مباشر صلی اللہ 12ویں سرکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بہ جاؤ بھائی بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ برادر حقیقی جناب سید مزمل حسین شاہ صاحب تشریف لایا سنت بعد نہیں عباس جاگ ہاں جی چھڑ پتہ ہے انہوں تو بعد مرتضی قمر صاحب تُسے تو سارے اٹھے کھلوتے ہو بھائی بہ جاؤ بہ جاؤ بس تھوڑا تھوڑا وقت ہے جی
خصوصی شکریہ ادا کرنا مزمل حسین شاہ صاحب دا ایک کل دے آئے ہوئے اسا جدہ مہینے ہیں بھائی ہونے پڑھاؤ شریف سید ودا ٹھیک بھائی تو پڑھ لائے اللہ اس تے بچیاں دی حیاتی کرے مولا اس نے وڈے رنگ لاوے سامن محترم مزاداران مظلوم کربلا زینت ممبر فخر الذاکرین سید ذاکرین یادگار اسلاف جناب قبلہ سید مزمل حسین شاہ صاحب افقر طوال منڈی بہاولدین اور ان کے بعد قاری القصائد مدینہ القصائد شاعر آل عمران جناب